الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الجزاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ قدر پہ گفتگو چل رہی ہے اور چند ایک گزارشات ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سورہ قدر کے ذیل میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مبارکہ قدر پکار پکار کر ایک اعلان تو کر رہی ہے کہ اب سب کو ایک جیسا نہ سمجھا جائے، اور ان کا مقام اور ہے جو قرآن والے ہیں، جن کے لیے قرآن اترا، جن کے گھر قرآن اترا اور جن کو قرآن نے عزت والا قرار دیا، ان کی منزلت کچھ اور ہو جائے گی۔ خود بخود ایک چیز ہے، فیصلہ کیجئے کہ اگر فقط قرآن اترنے سے ایک شب کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو جاتی ہے، تو جس گھرانے میں قرآن اترا، جو افراد اس قرآن والے ہیں، اور پھر جو عالم قرآن ہیں، جو قرآن کو دنیا کو بتانے والے، سمجھانے والے، پڑھانے والے ہیں، ان کے مقام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، ایک عجیب و غریب تہمت باندھی گئی ہمارے نبی پہ سب سے پہلے، اور کہا گیا کہ ان کو قرآن آتا نہیں تھا، جبریل آ کے پڑھاتا تھا۔ یعنی کیسا عجیب فلسفہ ہے۔ وہ رات خود بخود باعزت ہو جاتی ہے جب اس میں قرآن آتا ہے، تو وہ ذات خود بخود کیوں باعزت نہیں ہو گئی جس میں قرآن آیا؟ جبریل کو اس کا استاد بتایا جا رہا ہے جو آدم کا سردار ہے، جو نوح کا سردار ہے، جو ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ کا سردار ہے۔ جبریل تو وہ ملک ہیں جو جناب آدم علیہ السلام کے مقابلے میں علم کا امتحان نہ جیت سکے، اور جب یہ مقابلہ ہوا تو جبریل یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ پالنے والے لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ لیکن جناب آدم نے آگے بڑھ کر اس امتحان کو، اس مقابلے کو جیت لیا۔ جن اسماء کی وجہ سے جناب آدم وہ مقابلہ جیتے تھے، وہ نام پنجے تن پاک کے نام تھے۔ تو جن ناموں کو یاد کر کے اور جن شخصیات کو پہچان کے آدم کا علم اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اس کے مقابلے میں ملائکہ نہ آ سکیں، ان محمد و آل محمد کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ایک بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہے، اور اس چیز پر جتنی گفتگو کی جائے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں 1400 سال کے بعد مسلمان ابھی بھی اس مخمصے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ رسول کو کچھ نہیں آتا تھا۔ رسول، یعنی حیرت ہوتی ہے مسلمان پہ کہ قرآن نے کہا معلم بنا کر بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کتاب کا معلم بنایا۔ دنیا میں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی معلم ایسا ہو کہ اسے کتاب نہ آتی ہو؟ یعنی جو طالب علم ہے وہ تو وہ ہے جسے کتاب نہیں آتی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معلم کو نہ آتی ہو؟ لیکن یہ تمام فلسفے گھڑے گئے اس لیے کہ رسول کو اپنے جیسا قرار دیا جا سکے۔ لیکن یاد رکھنا، نہ رسول ہم جیسے ہیں، نہ اہل بیت رسول ہم جیسے ہیں۔ صلوات محمد علیہ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی،
بس زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، اور بڑے مختصر سی گفتگو ہوتی ہے، 20 منٹ کی گفتگو میں بات کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے، اس لیے کوئی بات ایسی نہیں کر سکتے جو بہت پھیل جائے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ذات رسول کو اپنے جیسا کرنا اسی وقت ممکن ہوگا جب لیلۃ القدر کو ہر رات جیسا کر دیا جائے، جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہر رات لیلۃ القدر جیسی ہے اور لیلۃ القدر ہر عام رات جیسی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک رسول کو بھی اپنے جیسا نہیں کہا جا سکتا، اس وقت تک اہل بیت کو بھی اپنے جیسا نہیں کہا جا سکتا۔ دنیا میں یاد رکھیے گا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب آپ معلم کو طالب علم اپنے جیسا سمجھنے لگے اور یہ سمجھیں کہ جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا اسے بھی کچھ نہیں آتا، وہ طالب علم کبھی کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ تاریکیاں جہالت کی ہمیں اپنے مسلمانوں میں نظر آتی ہیں۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے محمد و آل محمد کو ہی اپنے جیسا سمجھ لیا، اور جب اپنے جیسا سمجھا تو ہم سے سیکھیں گے کیا؟ اب ہم ان سے کیا سیکھیں گے؟ یعنی قرآن نے ایک فلسفہ دیا اور ایک بات سمجھائی کہ دیکھو میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، اس لیے کہ ایک صرف چلے اس ایک بات کو دیکھ لیجئے۔ قرآن نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب کوئی نطق نہیں کرتا جب تک اس پہ وحی نہ ہو جائے، یعنی اس کا ہر کلام ہر بات وحی کے پابند ہے۔ یہ لفظ نطق ہے اس میں۔ اب یہ دو لفظ عربی کے الگ الگ ہیں، کہ تکلم ایک ہے نطق۔ جو کلام ہے یا تکلم ہے یا جس سے متکلم بنا ہے کلام کرنے والا، کوئی شخص بولنا سیکھ جاتا ہے، وہ قواعد کے اندر ہوتا ہے، وہ ضوابط کے اندر ہوتا ہے، وہ گرامر کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر معانی و مطالب پوری طرح چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی بچہ بولنا سیکھتا ہے تو متکلم بنتا ہے، تکلم سیکھتا ہے، کلام سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے۔ جیسا بچہ ہوتا ہے ویسا کلام سیکھتا ہے۔ اگر جیسا گھر والے ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی زبان وہی بچے کی زبان، انگریزوں کا بچہ انگریزی بولے گا، پنجابیوں کا بچہ پنجابی بولے گا، اردو بولنے والوں کا بچہ اردو بولے گا، کسی اور زبان کے چائنیز کا بچہ ہوگا وہ اپنی چائنیز سیکھ جائے گا۔ یہ ہے کلام جو وہ سیکھ جاتا ہے۔ لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی نطق شروع کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ اشارے کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کنائے کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بتا رہا ہوتا ہے، کبھی رو کے بتا رہا ہوتا ہے، کبھی ہنس کے بتا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب کا سب نطق میں آتا ہے، یہ سب نطق ہے اس کا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صرف کلام کا ذمہ نہیں لیا ہے بلکہ نطق کا ذمہ لیا ہے، یعنی اول سے آخر دم تک، جب تک دنیا میں رہے گا اس کا جو بھی نطق ہے وہ وحی الہی کے عین مطابق ہوگا۔ یعنی اب یہ سمجھ لو کہ جب میرا حبیب گفتگو کرے وہ اشاروں میں کرے، وہ کلام میں کرے، وہ کسی انداز میں کرے، اس کی گفتگو کو یہی سمجھنا کہ اللہ کی وحی ہو رہی ہے۔ یہ نہ دیکھنا کہ بچپنے کا عالم ہے، یہ نہ دیکھنا کہ شباب کا عالم ہے، یہ نہ دیکھنا کہ بڑھاپے کا عالم ہے، یہ نہ دیکھنا کہ صحت کا عالم ہے، یہ نہ دیکھنا کہ بیماری کا عالم ہے۔ جو کچھ میرا حبیب کہہ رہا ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق کہہ رہا ہے۔ تو اگر کسی کے لیے نماز کو طول دے رہا ہے تو اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق دے رہا ہے۔ کسی کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ یہ کہو نعم الراکب، سوار کتنے اچھے ہیں، یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ جب یہ کہہ رہا ہے اور کسی کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کی وحی سے بٹھایا ہوا ہے۔ تو میرا نبی جب کسی کو کندھے پہ بٹھاتا ہے تو اللہ کی وحی سے بٹھاتا ہے، اور جب کسی کو محفل سے اٹھاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی وحی سے اٹھاتا ہے۔ تو جو کچھ کرتا ہے میرا نبی سب کچھ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ چونکہ ہر شے اللہ کی وحی کی پابند ہے، تو جس کی ہر شے اللہ کی وحی کے پابند ہو وہ عام بندوں جیسا نہیں ہوا کرتا، وہ سردار انبیاء ہے، وہ سب سے بڑا نبی ہے، وہ سب سے بڑا پیغمبر ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ وہی ہے جو منشاء و مشیت پروردگار کے عین مطابق ہے۔
صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے عزیزو، اسی طرح سے جو کچھ جناب یعنی یہ ایک عجیب فلسفہ دیا مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں تفہیم القرآن میں، یہ کہ بھائی رسول کی زندگی کے جو سیرت ہے اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک سیرت کا وہ حصہ ہے جب جناب رسول خدا وحی کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت نے یہ نہیں کہا، قرآن نے صرف ایک چیز کہی ہے، اور قرآن کی صرف ایک بات ہے کہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کچھ نہیں کرتا سوائے وحی کے۔ اب انہوں نے اس آیت کی اپنی طرف سے تفسیر شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ 3 باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی وحی کے مطابق کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں خود کہہ دیتے ہیں، اور تیسری بات وہ کچھ باتیں ہم جیسے انسانوں کی طرح کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تعلق محض وقتی طور پر مزاح سے ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یعنی انہوں نے سیرت رسول کے 3 حصے بیان کر دیے۔ قرآن نے ایک ہی بات کی تھی کہ سیرت رسول صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، جو بیان ہوگا، جو نطق ہوگا، وہ وحی الہی کا پابند ہوگا۔ اور مفسروں نے اس کے 3 حصے کر دیے کہ کچھ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ اختیار کسی کو نہیں ہے، دوسری بات یہ کہہ کے آپ نے پوری سیرت رسول کو مشکوک بنا دیا۔ اب کیسے پتا چلے گا کسی کو؟ دیکھیے، اللہ نے جو بات کی تھی وہ یقین ہی یقین کی بات تھی۔ اللہ جو گفتگو کر رہا ہے وہ محض یقین ہے جو سمجھا رہا ہے کہ میرا حبیب کچھ کلام نہیں کرتا سوائے وحی الہی کے۔ اور مسلمانوں نے کر دیے 3 ٹکڑے۔ اب صرف وحی الہی کا مطلب ہے کہ ہر چیز یقینی ہے، بس جو کہے وہ لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ میرا نبی دے وہ لے لو، جو کچھ دے وہ لے لو۔ مسلمان کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ اللہ کی وحی ہے، کچھ اس کی مرضی ہے، کچھ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی کیا سیرت رسول سامنے لے کر آئے ہیں؟ کیا ہے آپ کا اسلام؟ آج اگر غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو رسول اللہ نے وحی کے مطابق کہا تھا، اپنی مرضی سے کہا تھا یا مذاق کیا تھا؟ یہ کیسے فیصلہ کریں گے آپ؟ یعنی الٹیمیٹلی آپ نے پوری سیرت رسول مولوی کے ہاتھ میں دے دی کہ اب وہ بتائے گا کہ کون سی بات وحی تھی اور کون سی بات اس کی اپنی مرضی تھی رسول خدا کی، اور کون سی بات انہوں نے ایسے ہی مذاق میں کہہ دی تھی۔ دراصل سیرت رسول کے ٹکڑے اس لیے کیے گئے تاکہ سیرت رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی مرضی سے موڑا توڑا جا سکے۔ یاد رکھیے گا، ہم ان چیزوں کے بالکل قائل نہیں ہیں، اور ہمارا عقیدہ بالکل مستحکم ہے اور صحیح ہے کہ میرا حبیب ہر لمحے سوتے جاگتے میں بھی جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کے عین مطابق ہوتا ہے۔ صلوات باواز بلند پڑھ لیں مل کر ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے عزیزان گرامی، میں زیادہ زحمت نہ لوں، دوں آپ کو، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اب اگر میرا نبی کسی کو یہ کہے کہ الحسین منی و انا من الحسین، تو ہم یہ بالکل ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، یہ محبت میں کہہ رہا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہی اللہ چاہتا ہے جو رسول کہہ رہا ہے۔ اگر کہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، تو یقیناً یہ اللہ کی رضا ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ اگر وہ کہیں علی منی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انا و علی من نور واحد، علی منی، یا یہ کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب اللہ کہلوا رہا ہے اور اللہ کی مشیت یہی ہے۔ اور اگر کہیں الحسن منی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو یہ جو کچھ فرمان آ رہے ہیں، جتنے فرامین میں جناب امیر علیہ السلام کے بارے میں آ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جب کہا جائے من کنت مولا فہذا علی مولا، جب کہا جائے کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ تمام گفتگو جب رسول کر رہے ہیں تو ہر گفتگو اس یقین کے ساتھ لی جائے کہ یہ سب گفتگو فقط رسول کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل اللہ کی زبان بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ اصل حقیقت جو دنیا میں ہے وہ ذات رسول ہے، جو بتا رہی ہے وہی اللہ کا پیغام ہے، وہی اللہ کا حکم ہے۔ اگر قرآن کے آنے سے کوئی لیلۃ القدر بن جاتی ہے تو پھر اس ذات کا
کیا کہنا جو اس قرآن کو پوری کو دنیا میں پہنچانے والی ہے اور جس تک وہ قرآن نازل ہوا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجیے بیٹا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بات اتنی سی ہے کہ محمد و آل محمد سے ان کا حق چھیننے کے لیے یہ ساری باتیں گھڑی گئیں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ فدق ایسے ہی دے دیا تھا، فضائل ایسے ہی بیان کر دیے تھے۔ نہیں، یاد رکھنا، بالکل واضح نص قرآن موجود ہیں۔ سورہ قدر کو تلاوت کرنے کے بعد یہ حق چھن جاتا ہے کہ قاری قرآن ہو اور وہ یہ کہے کہ آل محمد ہم جیسے ہیں۔ نہیں، محمد و آل محمد اور ہیں، ہم اور ہیں۔ وہ ہیں جن پر قرآن آتا ہے، اور ہم وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح کہ جب رسول خدا اور ان کے اہل بیت ہمیں جو راسخون فی العلم ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ عبادت کا مہینہ ہے، یقیناً عبادتیں آپ لوگ خوب کر رہے ہیں، اور مولا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ مولا آپ کی تمام روزے، نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر عبادات، خصوصاً شب قدر کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور مولا آپ کی تمام دعاؤں تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو بھی دعائیں آپ دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ رسول کے دل کی ایک دھڑکن ہے، اور وہ دھڑکن ہے ذکر حسین، اس لیے کہ ایک چیز ایسی ہے جس پہ رسول ہمیں بار بار آنسو بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی حسین کو ہاتھوں پہ لے کے روتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں حسین اور رسول کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، اور یہ دنیا کو سمجھاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ روایت آئی کہ جناب رسول خدا جناب ام سلمہ کے ہاں تھے، جناب رسول خدا نے کہا میں آرام کر رہا ہوں، کوئی آئے تو اسے آنے نہ دینا۔ جناب امام حسین علیہ السلام آئے، بی بی نے کہا کہ آپ مت جائیے، نانا سو رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، یہ شہزادے نے رونا شروع کیا۔ شہزادے کی آواز جناب رسول خدا کے کانوں میں گئی، باہر نکلے، کہا کس نے روکا میرے بیٹے کو، کس نے روکا میرے پاس آنے سے؟ تو کہا بی بی نے کہ آپ نے کہا تھا کسی کو نہ آنے دینا۔ تو کہا یاد رکھو، میں نے یہ کہا تھا کہ کسی کو نہ آنے دینا، لیکن حسین کسی نہیں ہے، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بس عزیزو یاد رکھیے گا، یہ معمولی روایت نہیں ہے کہ اس روایت کو انسان رد کر دے، اور اس لیے کہ مشہور ترین روایات میں سے ہے، سنی شیعہ کتابوں نے اس کو لکھا ہے کہ رسول نے کہا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی رسول نے سمجھایا ہے کہ دیکھو 61 ہجری تک میرے حسین مجھ سے ہے، اور اس سے لے کے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ اب یوں سمجھ لیں یہ کمال ہے، یعنی جنہوں نے ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ امیر المومنین سے سیکھا ہے۔ امیر المومنین واقعہ مباہلہ کے بعد حسنین کو اپنا بیٹا نہیں کہتے تھے، بلکہ کہتے تھے رسول کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی نص آ گئی۔ اب جب آ گئی اور رسول اپنے بیٹے بنا کے چلے گئے، لے گئے مباہلے میں، اب علی نے جو سگے باپ ہیں اپنا بیٹا نہیں کہا، بلکہ کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ ان کا احترام ایسے کرتے تھے جیسے رسول کے بیٹے ہیں۔ اپنے اولاد سے کہا کہ دیکھو تم میری اولاد ہو، یہ رسول کی اولاد ہے، اس طرح احترام کروایا۔ یہ سب سکھایا، یہ سلیقہ سکھایا، اس میں سمجھایا کہ دیکھو رسول کا حوالہ اتنا بلند ہے کہ علی کی اولاد رسول کی اولاد کی تعظیم کرے گی۔ عزیزو، اگر یہی سلیقہ، یہی طریقہ دنیا سیکھ لیتی تو کیا ممکن تھا کہ کربلا میں وہ جو وقت کا محمد تھا وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوتا؟ ممکن نہیں تھا میرے عزیزو، ایسا ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ اور بہت افسوس ہے مسلمان کی سوچ پر، جو آج بھی بیٹھ کر اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کربلا میں حسین نہیں ہے، کربلا میں رسول ہیں اپنے وقت کے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ محمد ہے جو کربلا میں موجود ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ آج کربلا میں جو حسین سے دشمنی کر رہا ہے، حسین سے نہیں کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہی تو اعلان تھا جو وہاں شام میں بیٹھا ہوا کوئی کر رہا تھا کہ میں نے بدر والوں کا بدلہ لے لیا۔ ہاں عزیزو، یاد رکھیے گا، یہ دشمنی رسول سے تھی، یہ علی کی بیٹیوں سے نہیں، رسول کی بیٹیوں سے دشمنی تھی، یہ رسول کے خاندان سے دشمنی تھی۔
غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں علی کی دشمنی تھی، علی کی کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ دشمنی رسول سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ علی تو محافظ تھے، اس لیے خود ہی علی کے بھی دشمن تھے، پھر علی کی اولاد کے دشمن ہوئے، علی کی وجہ سے نہیں۔ علی کے کس وجہ سے دشمن تھے؟ رسول کی وجہ سے، اور علی کی اولاد کے بھی اسی وجہ سے دشمن تھے۔ عزیزو یاد رکھنا، یہ جو شام میں دربار شام میں کھڑی ہیں نا بے ردا بیویاں، یہ رسول علی کی بیٹیاں نہیں، اصل میں رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ آل رسول ہے جسے وہاں کھڑا رکھا گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، وہاں اس طرح کھڑے رکھا گیا تھا کہ بیویاں ایک قطار میں کھڑی تھیں، اور ایسے میں میرا سلام ہو اس بیوی پر جو جناب زینب کا پردہ بن کے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا نام تھا جناب فضہ صلوات اللہ علیہ۔ وہ بیوی جو سامنے ایسے کھڑی تھی کہ بیوی کہ جناب امام جناب سیدہ زینب کا پردہ بنا رہے، بیوی کا پردہ بنا رہے۔ ایک ایک بار کسی شہید کا ذکر ہوتا تھا، ساتھ کئی مرتبہ نام جناب زینب کا بھی آتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے سوال کیا کہ کون ہے یہ بیوی؟ میں نام لینا بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، اس ملعون نے نجس زبان سے کہا کہ کہاں ہے علی کی بیٹی، کون سی ہے علی کی بیٹی؟ تو کسی نے کہا کہ یہ جو بوڑھی عورت کھڑی ہے نا حبشہ کی، اس کے پیچھے جو عورت خاتون ہیں وہی ہیں جناب امیر المومنین کی بڑی صاحبزادی۔ بس عزادارو، اس نے کہا سپاہیوں سے کہ اس عورت سے کہو ایک طرف ہٹ جائے، اس عورت سے کہو ایک طرف ہٹ جائے۔ بس عزادارو، سپاہیوں نے چاہا کہ بیوی کو ہٹایا جائے، کہا ہٹ جاؤ، بیوی نہیں ہٹی، کہا ہٹو نہیں تو ہم ظلم کریں گے۔ یہ کہہ کے ایک سپاہی نے تازیانہ مارنا چاہا۔ عزادارو، ادھر تازیانہ اٹھا، ادھر جناب فضہ نے دربار میں کھڑے ہوئے حبشیوں کی طرف دیکھا اور کہا اے حبشیوں، کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ تمہارے قبیلے کی ایک عورت پہ سر دربار عورت ہونے کے باوجود تازیانہ برسایا جائے اور تم برداشت کر رہے ہو؟ بس یہ کہنا تھا کہ ایک وقت میں 400 تلواریں میان سے باہر نکلی، اور ایک مرتبہ ان حبشی نوانوں نے کہا کہ خبردار، کس کی جرت ہے جو ہمارے قبیلے کی عورت کی طرف تازیانہ بڑھائے؟ بس عزادارو، یہ سننا تھا کہ 400 جوان آگے بڑھے۔ یزید نے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، کوئی اسے کچھ نہ کہے، کوئی اس بیوی کو کچھ نہ کہے۔ عزادارو، وہ سپاہی ہٹ گئے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کو کسی نے تازیانہ برسانے کی ہمت نہ ہوئی، 400 تلواریں حفاظت فضہ میں میانوں سے باہر آئیں۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے اپنا رخ کربلا سے اپنا رخ نجف کی طرف کیا، مدینے کی طرف کیا، کہا بابا علی، نانا رسول اللہ، آ کے دیکھیے تو صحیح، آج ہمارے گھر کی ایک کنیز کے لیے طرفدار اس دربار میں موجود ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے قبیلے کے ہیں۔ ارے ہم ہیں رسول کے قبیلے کے، ہم ہیں رسول خدا کے قبیلے کے، ہمارا طرفدار کوئی نہیں ہے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ دادی فضہ کے، اماں فضہ کے بچانے والے یہاں موجود ہیں، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لعنت اللہ